مدینے پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو کام سب سے پہلے کیا تھا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھا۔ پھر یہ چھوٹی مسجد عالی شان بنا دی گئی۔ یہ مسجد النبوی آج اتنی وسیع اور کشادہ ہے کہ لاکھوں آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد مسلمانوں کا ثقافتی مرکز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درسگاہ، عدالت، دفتر، پارلیمنٹ سب کچھ یہی مسجد تھی۔ غزوہ بدر۔ مکہ میں مشرکوں کے ایذا رسائی سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی مدینہ تشریف لائے تھے، لیکن وہاں بھی وہ چین و قرار کی زندگی سے محروم کیے گئے۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے مسلمانوں کو جڑ سے اکاڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے رقم جمع کرنے لگا۔ سوداگروں کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں سرو سامان لے کر ریگستان کی اس پہاڑی پار کر کے مکہ کو لوٹا۔ اتنے میں مکے سے قریش کی ایک عظیم فوج ابو جہل کی قیادت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئی، جن میں 1000 مسلح سپاہی تھے۔ قریش کی فوج مدینے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر تک آ گئی۔ یہ خبر پا کر حضور بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدافعت کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی فوج میں صرف 313 جان نثار صحابی تھے، جن کے پاس جنگی اوزار کم تھے، مگر ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یعنی تقوی اور پکا ایمان موجود تھا۔ اللہ اور اس کے رسول پر پکا یقین رکھتے تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان اسی بدر کے میدان میں کھلم کھلا جنگ ہوئی، جس کی تاریخ میں نظیر نہیں مل سکتی۔ حق اور باطل کی اس لڑائی میں فریق حق کی طرف سے 13 مسلمان شہید ہو گئے، جن کی قبریں اس وسیع میدان میں واقع ہیں۔ قبروں پر عمارتیں بنانا اور اہل قبر سے دعا کرنا اسلام نے منع کیا ہے۔ شہدائے بدر کے نام بتا رہے ہیں۔ بدر کا پہرے دار سید حسین فراج، صفوان بن وهب، حارث بن صراغة، مبشر بن عبد المنذر، الشملين بن عبد عمرو، مهجع بن صالح، عاقل بن بكير، رافع بن المعلى، عمير بن الحمام، عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیروں کی قیادت میں قریش کی فوج نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا۔ ابو جہل 2 انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا تھا۔ بحکم الہی ہزاروں فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری میں مسلمانوں کی فوج نے یہی خیمہ ڈالا تھا۔ مسلمانوں کے لیے جنگی ساز و سامان کی قلت تھی، اس کے باوجود قریش کی فوج میدان جنگ چھوڑ بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور مسلمان فوج خدا کی مدد سے اس لڑائی میں غالب آ گئی۔ جہاں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ڈالا گیا تھا، وہاں آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور وہ ہے مسجد حارث۔ غزوہ احد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کشادہ دل تھے ہی، مگر قریش نے آپ کو چین و قرار سے رہنے نہ دیا۔ بدر کے دوسرے ہی سال میں قریش کے 3000 مسلح سپاہیوں کی فوج مدینے کی طرف آئی اور مدینے کے قریب احد کی وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ یہ ہے جبل الرمات، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا تھا اور حکم دیا، جب تک میری اجازت نہ ملے تب تک ٹیلے سے نیچے نہ اترنا اور دشمنوں کی طرف تیر چلاتے رہنا۔ شہر مدینہ کے قریب جبل الرمات کی اسی وادی میں 700 مسلمان اور 3000 کفار کے درمیان گھماسان جنگ ہوئی تھی۔ خدا پرست اور جان نثار مسلمانوں کے سامنے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ قریش کی فوج کے علمبردار اور سرداروں کے مارے جانے پر وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سپاہی مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہوئے۔ یہ دیکھ کر تیر انداز سپاہی جبل الرمات سے نیچے آئے اور غنیمت جمع کرنے میں شامل ہو گئے۔ اب پہاڑی پر صرف 10 آدمی باقی رہ گئے تھے۔
خالد بن ولید جو قریش کے گھڑ سواروں کا سردار تھا، موقع پا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گیا اور رہے سہے مسلمانوں پر وار کرنے لگے۔ اس ناگہاں حملے پر مسلمان فوج درہم برہم ہو گئی اور وہ آپس میں لڑنے لگے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے پھر سے ہمت سنبھالی اور دشمنوں پر زور سے حملہ کرنے لگے تو دشمن میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ احد کے اس احاطے میں تقریباً 7 شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ ان قبروں پر پتھر کے نشان تک موجود نہیں۔ بیچ میں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قبر ہے۔ غزوہ احد یہ سبق دیتا ہے کہ دین کی خاطر کام کرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جبکہ دین پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کو ناکامی حاصل ہوتی ہے۔